الرحمن الرحیم۔ عزیز ساتھیوں، جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ ذی الحج کے ایام گزر رہے ہیں، حاجیوں کا ذکر ہے اور کعبے کا ذکر ہے۔ اسی مناسبت سے دو اشعار کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، تیرے کرم کی کیا بات ہے مولا، تیرے حرم کی کیا بات مولا، تیرے کرم کی کیا بات مولا، تیرے حرم کی کیا بات مولا، تا عمر کر دے آنا مقدر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور سننے والا شعر ہے، حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو، حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو، لایا کہاں مجھ کو میرا مقدر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بلغ العلا بکمالہ، دو نعت کی بھی اشعار، اور بلغ العلا بکمالہ، یہ بھی اسی ہے جو ہمارے ذی الحج کے مہینے گزر رہے ہیں۔ بلغ العلا بکمالہ اور کشف الدجی بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ۔ ہمارے صاحبہ سے بھی بہت لوگ گئے ہیں یہاں سے، جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا در پہ بلا لیا اور جسے چاہا اپنا بنا لیا، یہ بڑے کرم کے ہے فیصلے اور یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو، کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سبحان اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے ہم ذی الحجہ کے اس عشرے میں داخل ہیں کہ جو آقا نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ اس عشرے میں اللہ رب العزت کو اپنی عبادت کیا جانا سب سے زیادہ پسند ہے، اور اسی لیے اکثر علماء نے لکھا کہ اس میں روزے رکھنے چاہیے، اور حضور کی احادیث مبارکہ بھی ہیں کہ ایک روزہ ایک سال کے روزوں کے ثواب کے برابر ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
تو یوم عرفہ اس کی بھی بہت زیادہ فضیلت ہے روزہ رکھنے کی. تو یوم عرفہ انشاءاللہ تعالی بروز منگل ہوگا. تو جس کو اللہ توفیق دے وہ منگل کا روزہ رکھے. اور پیر کو حضور روزہ رکھتے تھے، یہ سنت ہے حضور کی. تو پیر اور منگل کا اگر ممکن ہو جس کے لیے وہ روزہ رکھے. ایک نشست ہماری مختصر نماز کے مسائل کے متعلق ہو گئی تھی. اس میں اکثر جو مسائل تھے وہ امام کے پیچھے نماز پڑھنے سے متعلق تھے. تو آج چند مسائل انشاءاللہ تعالی ذکر کریں گے جن کا انفرادی نماز سے تعلق ہوتا ہے. اب انفرادی نماز کی طرف جب چلتے ہیں تو ایک مسئلہ اکثر درپیش ہوتا ہے بڑی عمر کے لوگوں کو بھی اور کم عمر کے لوگوں کے بھی. بڑی عمر کے تو اس اعتبار سے کہ ظاہر ہے کہ یادداشت آہستہ آہستہ کمزور ہو رہی ہے، اور کم عمر میں کیا ہوتا ہے کہ ظاہر توجہ اس طرف اتنی نہیں ہوتی. تو اکثر یہ معاملہ درپیش رہتا ہے کہ یہ رکعت کون سی ہے، تیسری رکعت ہے یا چوتھی رکعت ہے. اور اسی میں مغالطہ اکثر دیکھا گیا ہے کہ تیسری ہے کہ چوتھی ہے. پھر نماز جس کو پھر جیسے سمجھ میں آتا ہے وہ ویسے کر لیتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا. یقیناً قبول فرمانے والی وہی ذات ہے، لیکن جو طریقے اور ضابطے بتائے گئے ہیں اگر اس پر عمل کیا جائے تو اپنی نمازوں کو درست کرنے کا یہ بہترین ذریعہ ہوتے ہیں. چونکہ قرآن و سنت سے علماء نے مسائل لیے اور ہمارے لیے آسان صورت میں پیش کر دیے. تو اب اگر نماز پڑھ رہا ہوں اور تیسری رکعت ہے یا چوتھی رکعت ہے یہ بھول گیا تو اب کیا کروں؟ اسے تیسری مان لوں، چوتھی مان لوں، دوبارہ سے نماز شروع کر دوں؟ کیا طریقہ ہونا چاہیے انفرادی نماز پڑھتے ہوئے؟ تو یاد رکھیے اس میں طریقہ یہ ہے کہ پہلے آدمی غور کرے گا، یعنی چند لمحے کہ یہ تیسری ہے یا چوتھی ہے. اب اگر اس کو یقین ہو گیا کہ یہ والی ہے تو پھر وہ یقین کو مان کر اپنی نماز ادا کر لے. یعنی اس کو یقین ہو گیا کہ یہ تیسری ہے تو اب وہ تیسری لے لے اور پھر چوتھی پڑھے اور اپنی نماز مکمل کر لے. اس کو یقین حاصل ہو جائے کہ یہ چوتھی ہے تو وہ چوتھی کر لے اس کو. لیکن اکثر کیا ہوتا ہے یقین کی کیفیت نہیں ہوتی، کیونکہ یقین کی کیفیت ہوئی تو یہ مسئلہ اتنا نہ ہو، پتہ نہیں تیسری ہے یا چوتھی ہے، اکثر یہ کیفیت ہوتی ہے. تو پھر اس میں کیا کرنا چاہیے؟ اس میں پھر اگر شک کی کیفیت ہے تو پھر کم شمار کرنی چاہیے. یعنی پھر ہم وہ سمجھ لیں کہ تیسری رکعت ہے اور تیسری رکعت پڑھیں پھر چوتھی رکعت پڑھیں پھر نماز کو مکمل کریں، یہ اس کا طریقہ ہے. اب اس میں ایک باریک بات اور ہوتی ہے، وہ توجہ طلب ہے. وہ کیا ہے کہ وہ اکثر ہو سکتا ہے جسے آپ نے تیسری سمجھا ہو یہ چوتھی ہو، تیسری سمجھا ہو وہ چوتھی ہو. اور چوتھی کے بعد تو بیٹھنا کیا ہے لازم ہوتا ہے، اور آپ یہ مسئلہ سن کر کم کی طرف چلے گئے کہ تیسری کی طرف چلے جاؤ. تو اب بیٹھنا تو پھر آدمی کیا کرے، جس کو اس نے کم شمار کیا ہے تیسری رکعت کے بعد بیٹھ جائے اور کیا کرے اتحیات پڑھ لے، پھر کھڑا ہو جائے، پھر چوتھی رکعت مکمل کرے، پھر اتحیات پڑھ کر سجدہ سہو کرے اور سجدہ سہو کرنے کے بعد نماز کو مکمل کر لے. تو یہ ایک احتیاط اس میں ہے کہ کم شمار کرے اور پھر اس رکعت میں احتیاطاً قادا کر لے کہ اگر یہ چوتھی ہوئی صرف سلام باقی رہ جائے گا تو پھر چوتھی پڑھے گا وہ اور سجدہ سہو کر کے اپنی نماز کو مکمل کر لے گا. تو اب نماز آدمی جو بھولتا ہے اس میں کیا خلاصہ بنا کہ وہ کم شمار کرے، تیسری چوتھی میں بھول رہا ہے تو وہ تیسری کی طرف آ جائے، اسے تیسری مان لے اگر یقین نہیں ہے تو. لیکن ایک کام اور کرنا پڑے گا کہ تیسری مان تو رہا ہے وہ، لیکن تیسری کے بعد ایک قاعدہ کر لے، یعنی بیٹھ جائے، اتحیات پڑھ لے، پھر چوتھی رکعت کے لیے کھڑا ہو جائے، پھر اپنی نماز کو مکمل کرے نارمل طریقے سے. بس اس کو سجدہ سہو اس میں کرنا ہوگا تو اس کی نماز انشاءاللہ تعالی درست ہو جائے گی.
تو یہ مسئلہ اگر اس میں کسی کا سوال ہو تو وہ ہاتھ کے ہاتھ کرتے جائے، کیونکہ سوال جواب کا سلسلہ جاری رہے گا. تو جیسے یہ مسئلہ کلیئر ہے سب کو کہ اگر بھول جائیں تو کرنا کیا ہے، کم کی طرف آنا ہے، تیسری کی طرف آنا ہے، اور پھر قادہ اولا کرنا ہے تیسری میں، یعنی ایک قادہ کرنا ہے، اور پھر چوتھی رکعت میں اپنی مکمل کرنی ہے، قادہ کرنا ہے، سجدہ سہو کرنا ہے، اور پھر نماز کو مکمل کر لینا ہے. اس طرح نماز درست ہو جائے گی. تو یہ ہے. اگر کوئی دوسری میں بھول جائے تو یہی عمل دوہرائے. جی جی ایسے ہی کر لے. دوسری میں فرق یہ ہوتا ہے کہ بس کم کر لے، یعنی کم کی طرف لوٹے گا. لیکن اکثر تجربہ یہ ہے کہ جب آدمی کی نماز کچھ ہو جاتی ہے نا، تو پھر وہ تیسری اور چوتھی میں اکثر اس کا ذہن میں ہوتا ہے یہ کیا ہے. پہلی دوسری میں کم معاملہ ہوتا ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں سر. امام اچھا جی، اب قادہ اولا کے درمیان بھی ایک معاملہ آتا ہے. وہ کیا ہے کہ 4 رکعت کی نماز پڑھ رہے ہیں گھر پر یا مسجد میں پڑھ رہے ہیں. اب 2 رکعت کے بعد بیٹھنا ہوتا ہے، لیکن کیا ہوا، بیٹھے نہیں، جلدی جلدی میں توجہ کہیں اور تھی، تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو گئے. اب جب کھڑے ہو گئے تو یہ جو قادہ اولا تشہد چھوٹا جس میں التحیات پڑھنی تھی، اب کیا مسئلہ ہوگا؟ کیا وہ شخص واپس آئے گا؟ تو یہ ایک بنیادی اصول یاد رکھیے جو کہ اکثر جگہ عمل میں آتا ہے کہ یہ جو بیٹھنا تھا یہ واجب تھا، اور یہ جو ہم کھڑے ہوئے تیسری رکعت میں قیام فرض ہوتا ہے. تو اکثری مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ فرض سے واجب کی طرف لوٹا نہیں جاتا. اب آپ فرض سے قیام سے واجب کی طرف لوٹیں گے نہیں، لیکن یہ تو التحیات ابھی کھڑے ہو گئے تیسری رکعت میں. تو اب آج اگر ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ قادہ اولا واجب ہے، تو ہم نے غالباً پچھلی نشست میں بھی یہ ذکر کیا ہوگا کہ اگر کوئی واجب غلطی سے چھوٹ جائے تو سجدہ صاحب اس کی کمی کو پورا کر دیتا ہے. تو اب کیا کرنا ہے، پریشان نہیں ہونا، تیسری رکعت مکمل کرنی ہے، چوتھی رکعت مکمل کرنی ہے، سجدہ صاحب کرنا ہے، اور سجدہ صاحب کر کے اپنی نماز کو مکمل کریں گے تو انشاءاللہ تعالی نماز ہو جائے گی. امید ہے یہ والا مسئلہ بھی کہ قادہ اولا میں اگر غلطی سے کھڑے ہو گئے. اب دیکھیں اس سے مسئلہ کیا نکلتا ہے. اب امام کے پیچھے لوگ ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ ہمارا امام تو وہ ہے جو آگے کھڑا ہے، لیکن ہم سب اپنے آپ کو امام سمجھتے ہیں. امام بیٹھا نہیں، دوسری میں کھڑا ہو گیا. اب لوگ اس کو اللہ اکبر کہنا شروع کر دیتے ہیں. اب وہ آپ کے اللہ اکبر پہ واپس تو آئے گا نہیں. کیوں؟ کیونکہ مسئلہ آپ کو جان لیا کہ وہ فرض کی طرف چلا گیا ہے، اور اس کو مسئلہ پتہ ہے، وہ سجدہ صاحب کر کے نماز درست کر لے گا. اب یہ جو آپ نے لقمہ دیا یہ دینا نہیں چاہیے تھا. اب جب دینا نہیں چاہیے تھا اس کا مطلب ہے نماز میں آپ نے کلام کر لیا. جب کلام کر لیا تو اس کی نماز تو ہو جائے گی، آپ کی نماز اب نہیں ہوگی. تو اس لیے لقمہ دینے کے مسائل بھی سیکھنے چاہیے. کب لقمہ دیا جائے، مرضی نہیں ہے کہ پیچھے نماز میں جب دل چاہے جو مرضی کر لیں، ایسا نہیں ہوگا. تو ہم کیا ہیں، ہم مقتدی ہیں، ہمیں مقتدی بن کر ہی رہنا چاہیے. تحیات پڑھ لی اس کے بعد فوراً کھڑا ہونا واجب ہے. اب غلطی سے کوئی درود پاک پڑھنے لگ گیا تو اس کا مطلب ہے یہ جو فوراً کھڑا ہونا تھا وہ نہیں ہوا. اس کا مطلب ہے واجب چھوٹ گیا. اب اس واجب چھوٹنے کی وجہ سے اسے سجدہ صاحب کرنا ہوگا. تو علماء نے اس کی مقدار بیان کی کہ اللہم صلی علی تک اگر پڑھا نا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اللہم صلی علی تک اگر حضور کا نامی ذکر ہو گیا تو اب اتنا پڑھ لیا کہ یہ دیر کہلائے گی. کیا کہلائے گی؟ دیر کہلائے گی. اس دیر کی وجہ سے سجدہ صاحب ہوگا. یہ نہیں کہ حضور کا نام ذکر کر لیا اس سے سجدہ صاحب ہو رہا ہے. اس لیے کہ علماء نے ایک مقدار مقرر میں اللہم صلی علی تک کھڑے ہو جاؤ. یہ کہہ بھی لیے ایک دم یاد آ جائے تو کھڑے ہو جاؤ تو پھر سجدہ صاحب نہیں کرنا ہے. لیکن اللہم صلی علی سیدنا محمد اور پڑھ لیا آگے تک یا پورا درود. کعبۃ اللہ میں نماز پڑھنا کیسا ہے؟ کیسا ہے؟ افضل ہے. کتنا ثواب؟ 1,00,000 نماز. لیکن جب 8 ذی الحجہ آئے گی تو حاجی کہاں جاتا ہے؟ مینا میں. اب کوئی کہے کہ میں تو یار یہاں پر نماز پڑھوں گا، مینا میں نہیں جا رہا، تو اس دن مینا میں نماز پڑھنا افضل ہے وہاں سے زیادہ. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ. تو اب کیا ہوتی ہے، ہر بات کی ایک جگہ ہے. تو یہاں پر درود پاک پڑھنا نہیں ہے، یہاں پر حضور نے بتایا فوراً کھڑے ہونا ہے.
یہاں حضور نے ہی بتایا ہے کہ فوراً کھڑے ہونا ہے اور تیسری رکعت شروع کرنی ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ تو یہ دو مسئلے اکثر قاعدہ اولیٰ میں ہمیں پیش آتے ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ اب یہ مسئلہ ہم نے سمجھ لیا اچھی طریقے سے، تو خود بھی انشاءاللہ تعالیٰ عمل کریں گے اور اپنے گھر والوں کو بھی یہ مسئلہ بتائیں گے، اولادوں کو بھی اپنے سکھائیں گے کہ کبھی ایسا معاملہ ہو جائے. بلکہ اکثر ہوتا رہتا ہے، ظاہر ہے نمازوں میں ہماری توجہ اتنی آج کل ہے نہیں، تو یہ پہلے تو کبھی کبھی مسائل ہوا کرتے تھے، اب یہ روزانہ کی بنیاد پر یہ مسائل ہو رہے ہیں. پھر ایک اور مسئلہ ہو گیا، 4 رکعت کی نماز پڑھ رہے تھے، 5ویں رکعت کے لیے کھڑے ہو گئے، 5ویں رکعت کے لیے کھڑے ہو گئے، ارے پھر خیال آیا تو واپس آ جائیں، سجدہ سہو کر کے نماز کو اپنی مکمل کر لیں. سجدہ سہو کر کے نماز مکمل کر لیں. لیکن بعض اوقات آپ نے علماء سے سنا ہوگا کہ بھئی اگر 6 کر لیں تو 4 فرض ہو جائیں گی اور 2 نفل ہو جائیں گی. یہ بھی بات بالکل صحیح ہے، لیکن یہ کب ہے؟ جب آپ 6ٹھی شروع کر دیں اور 5ویں چل رہی ہے آپ کی، سجدے سے پہلے یاد آ گیا تو آپ واپس آئیں گے اور سجدہ سہو کر کر اپنی نماز کو مکمل کریں گے. 6ٹھی بھی شروع کر دی، پھر خیال آئے، اتنے محو تھے کسی کام میں کہ 6ٹھی بھی شروع ہو گئی. تو اگر 4 کے بعد بیٹھے تھے، اگر 4 کے بعد قاعدہ کیا تھا تو پھر 6 مکمل کر لیں، 2 نفل ہو جائیں گی اور 4 فرض ہو جائیں گے. یا سنت پڑھ رہے ہیں تو 4 سنتیں ہو جائیں گی اور 2 نفل ہوئے. لیکن اگر 4 کے بعد بیٹھے ہی نہیں تھے اور 6ٹھی شروع کر دی تو پھر تو نماز کو دوبارہ پڑھنا پڑے گا. آنے کا علاج کیا؟ دیکھیں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم جو پڑھ رہے ہوتے ہیں نا، ہمیں اس کے معنی نہیں پتہ ہوتا. اکثر بہت بنیادی وجہ ہے کہ ہم کیا ہوتا ہے، ہم رٹا فکیشن کے طور پر نماز کو پڑھ رہے ہوتے ہیں، دھڑا دھڑ دعائے قنوت پڑھتے ہیں، بھول نہ جائے. تو جب ہمیں پتہ ہی نہیں ہم کیا پڑھ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے فطری طور پر ہمارا ذہن کہیں نہ کہیں اور جائے گا. سب سے پہلی بنیادی چیز یہ ہوتی ہے کہ نماز میں جو چند صورتیں ہم پڑھتے ہیں، کم سے کم اس کو پتہ ہو کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں. ناف پر یا ناف کے نیچے تھوڑا مضبوطی سے باندھے جائیں. تو علماء نے ذکر کیا کہ اس سے وسوسے نہیں آتے. ایک ہوتا ہے نا ہاتھ باندھ کے ایسے ہی کھڑے ہوئے ہیں، کیونکہ قرآن پڑھتے ہیں تراویح کے تو غلطی ہوتی ہے تو پیچھے لقمہ دیتے ہیں نا، وہ واپس آیت کو دہراتے ہیں. تو وہ واپس آئیں، سجدہ سہو کریں، مقتدی بھی سجدہ سہو کریں گے، انشاءاللہ تعالی نماز ہو جائے گی. یہ جو کل چک میں جو ہے 4 فرض اور 2 سنت ہے، تو عام حالات میں تو ایسا نہیں کر سکتے نا کہ آپ 6 پڑھ لیں، 4 فرض بھی پڑھ لیں، 2 سنت بھی ملا لیں. نہیں، وہ تو نفل ہوں گے. اگر جو اضافی پڑھیں، جیسے 6 کی بات ہوئی تھی، وہ بھی غلطی سے اگر ہو جائے تو 4 اگر آپ فرض پڑھ رہے ہیں تو آپ کے 4 فرض ہوں گے اور 2 نفل ہو جائیں گے. یا 4 سنت پڑھ رہے ہیں تو 4 سنتیں اور 2 نفل ہو جائیں گے. یہ ہے. چند سجدہ سہو کی بات ہوئی تو میں چند واجبات آپ کے، علماء نے کتابوں میں 27 یا غالباً 29 واجبات لکھے، لیکن بہت سارے کام ہم ایسے کر رہے ہوتے ہیں ہمیں واجب کا نہیں پتہ ہوتا، تب بھی ہم ادا کر رہے ہوتے ہیں. مثال کے طور پر تکبیر میں لفظ اللہ اکبر کہنا، سبھی اللہ اکبر کہہ رہے ہوتے ہیں، یہ اللہ اکبر کہنا واجب ہے. تو میں صرف ان واجبات کا ذکر کروں گا کہ جن میں اکثر غلطی بعض اوقات ہو جاتی ہے. پہلا واجب کیا ہے کہ سورہ فاتحہ 1 دفعہ پڑھنا. سورہ فاتحہ 1 دفعہ پڑھنا. اب کوئی 2 دفعہ پڑھے یا کسی کو قرات کا شوق ہے تو ہوتا ہے نا واپس پلٹ کر قاری پچھلی آیت میں لا کر دوبارہ پڑھتا ہے. تو سورہ فاتحہ میں ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ وہ سورہ فاتحہ 1 دفعہ پڑھنا نماز میں واجب ہے اور اس کی ہر آیت کو 1 ہی دفعہ پڑھا جائے گا. تو یہاں توجہ کرنی چاہیے. دوسرا اہم واجب کیا ہے کہ جس میں غلطی کا امکان ہوتا ہے، وہ یہ کہ سورہ فاتحہ پڑھنے کے فوراً بعد دوسری سورت کا ملانا. سورہ فاتحہ کے بعد اب کہیں توجہ کہیں اور چلی گئی. اب اگر دیر ہو گئی، اتنی دیر ہو گئی کہ 3 دفعہ سبحان اللہ کہا جا سکتا تھا،
تو اس کا مطلب ہے فوراً صورت ملانا واجب تھی، آپ کو دیر ہو گئی، اس کا مطلب ہے واجب ترک ہو گیا۔ تو واجب ترک ہو گیا تو ابھی ہم نے سمجھ لیا کہ جب بھی واجب غلطی سے ترک ہو جائے تو سجدہ سہو سے نماز ہو جاتی ہے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اب ہمیں فوراً خیال کرنا چاہیے کہ صورت فوراً ملاؤں، یہ نہیں ہے کہ ادھر ادھر توجہ کر رہا ہوں آرام سے کھانس کر بالکل ہر چیز سے فارغ ہو کے صورت ملا رہا ہوں، ایسا نہیں ہے، کیونکہ سورہ فاتحہ کے بعد فوراً صورت ملانا کیا ہے؟ واجب ہے۔ اس میں وقفہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آپ نے طویل وقفہ دے دیا 3 دفعہ سبحان اللہ کہنے کی زیادہ مقدار سے تو پھر واجب ترک ہو جائے گا اور پھر آپ کو سجدہ سہو کر کے اپنی نماز مکمل کرنی ہوگی۔ پھر اسی طرح تعدیل ارکان، یہ کیا ہوتے ہیں کہ جب ہم رکوع میں جاتے ہیں، رکوع میں جانے کے بعد کھڑے ہوتے ہیں، اس کھڑے ہونے کو کیا کہتے ہیں؟ قومہ کہا جاتا ہے۔ تو نماز میں جو یہ قومہ ہے نا، یہ واجب ہے۔ اور اسی طرح 2 سجدے جو کرتے ہیں ہم، اس کے درمیان بیٹھنے کو جلسہ کہتے ہیں۔ ایک سجدے کے بعد بیٹھتے ہیں دوسرے سجدے میں جانے سے پہلے، تو یہ جو بیٹھے ہیں اس کو جلسہ کہتے ہیں۔ یہ دونوں واجبات ہیں، اس کا مطلب ہے ان کو ادا کرنا ضروری ہے۔ یہ ادا کیسے ہوتے ہیں؟ قومہ ایسے ادا ہوگا کہ رکوع کے بعد آدمی بالکل سیدھا کھڑا ہو جائے، پہلی بات۔ دوسری بات کیا کہ اتنی دیر ٹھہرے کہ سبحان اللہ کہا جا سکے، اتنی دیر اس کو ٹھہرنا ہوگا۔ اب اگر آپ نے بہت سارے لوگوں کو دیکھ، یا ہم بھی ہو سکتا ہے غلطی کرتے ہوں، کون سی؟ کہ ابھی پورا کھڑے بھی نہیں ہوئے، اتنے میں چلے گئے۔ یا تراویح میں اکثر ہوتا ہے، آخری تراویحوں میں، کہ امام صاحب تو فٹافٹ پڑھا رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، وہ تو جب جاتے ہیں تو وہ تب تکبیر کہتے ہیں، ابھی تو ہم رکوع سے سیدھا کھڑے نہیں ہوئے، وہ سجدے میں چلے گئے۔ تو اب واجب آپ کا چھوٹ رہا ہے تو آپ کی نماز کا مسئلہ ہے، یا خود ہم اپنی نماز پڑھ رہے ہیں، ابھی پورا بیٹھے نہیں سجدے سے، دوسرے سجدے میں چلے گئے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ واجبات ہم سے چھوٹ رہے ہیں، کیونکہ اس میں بھی سیدھا کمر کو کرنا یہ بھی واجب ہے۔ بیٹھنے کا کیا مطلب ہے؟ بالکل سیدھے ہو جائیں اور پھر ٹھہر جائیں، ایک دفعہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار میں کم از کم، اور پھر جو ہے وہ دوسرے سجدے میں جائیں۔ تو یہ جو قومہ اور یہ جو جلسہ ہے، یہ واجبات میں سے ہے۔ اکثر لوگوں کی اس طرف توجہ نہیں ہے، کیونکہ ہمارا تو دیکھیں نا، ایمانداری کی بات ہے، اگر 2 منٹ بھی نماز میں باقی ہو نا تو میں دیکھتا ہوں لوگ آ کے نیت باندھ دیتے 2 منٹ میں 4 رکعت پڑھ لیتے ہیں، کیونکہ نماز ہم اتنی عجلت میں پڑھتے ہیں، اتنی جلدی میں پڑھتے ہیں کہ الامان والحفیظ۔ یہ نماز پڑھنے آئے ہو نا، کوئی مطلب آپ کو پستول وستول تو نہیں رکھ کے لے کر آئے نا زبردستی آپ کو، مطلب اتنی جلدی کیا ہے گھر جانے کی؟ مطلب نماز آدمی 4 رکعت پڑھ رہا ہے، 5-6 منٹ تو لگیں گے نا، تسلی سے قرات کرے گا، رکوع کرے گا، سجدہ کرے گا۔ ایک صحابی آئے حضور کے سامنے نماز پڑھ رہے تھے، حضور نے کہا نماز پڑھ کر آؤ، حضور نے کہا جاؤ دوبارہ پڑھو، پھر آئے، پھر نماز پڑھو دوبارہ، کہ وہ یہ تعدیل ارکان صحیح سے ادا نہیں کر رہے تھے، تو نماز ہی نہیں ہوگی۔ ایک حدیث میں حضور نے کیا فرمایا؟ سب سے بدتر چور وہ ہے جو نماز میں چوری کرے۔ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، نماز میں چوری یہ کیسے ہوگی؟ کہا کہ نماز کو درست طریقے سے جو ادا نہیں کرتا نا، در حقیقت یہ نماز کی چوری ہے۔ اللہ، تو اب آپ غور کیجئے کہ نماز کی چوری کیسی ہے۔ اور یا یہ فرمایا کہ جو رکوع و سجود اس کے صحیح سے پورے ادا نہیں کرتا، یا رکوع و سجود میں اپنی پیٹھ سیدھی نہیں کرتا، تو یہ نماز میں چوری ہے۔ تو اب مجھے اور آپ کو دیکھنا ہے کہ ہم نماز کے چور تو نہیں ہیں، یہ دیکھنا ہے ہم نے۔ تو کم سے کم اتنی جو دیکھیں دنیا کی جو چوری ہے نا، علماء نے یہ بھی لکھا، قربان جائیے علماء کے، کہ انہوں نے کہا دنیا کی چوری تو کیوں کہا بدتر چوری ہے؟ کہا دنیا کی چوری میں تو کچھ نہ کچھ آدمی کو نفع ہو ہی جاتا ہے نا، مال چوری کر لیا، کچھ دن تو فائدہ اٹھا لیتا ہے، لیکن یہ تو ایسی چوری ہے اس میں کوئی نفع بھی نہیں ہوتا، اس میں تو کوئی یہ ایسی چوری ہے کوئی فائدہ بھی نہیں ہے اس کو۔ کہا بدتر چور وہ ہے جو نماز میں چوری کرے۔ تو میں دیکھوں کہ
کہیں میں اجلت میں نماز تو ادا نہیں کر رہا، ابھی 2 رکعت چل رہی ہے، ابھی 1 منٹ میں 2 رکعت پڑھی اور غائب. کہیں یہ تعدیل ارکان صحیح سے ادا ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے؟ ایسا نہیں ہے کہ واجب ہی چھوٹ رہا ہے، واجب ہی چھوٹ رہا ہے. تو جب واجب ہی چھوٹ جائے گا تو پھر نماز کیسے ہو جائے گی؟ تو یہ اس میں تھوڑا سا اپنے آپ پر بھی غور کرنے کی بات ہے. اگر کوئی ہمارا ساتھی ایسی غلطی کر رہا ہے تو اس کو بھی پیار و محبت سے علیحدگی میں بتایا جائے کہ بھئی نماز میں یہ جو تم کھڑے ہوتے ہو قوما کہتے ہیں، یہ واجب ہے. اگر تم صحیح نہیں کھڑے ہوگے اور ٹھہرو گے نہیں تو واجب چھوٹ جائے گا. یہ جو سجدے کے درمیان تم بیٹھتے ہو یہ جلسہ ہے اور یہ واجب ہے. اگر بیٹھو گے نہیں صحیح سے پیٹھ سیدھی کر تو کیا ہوگا؟ واجب ادا نہیں ہوگا. جب واجب ادا نہیں ہوگا تو پھر نماز ہوگی نہیں. تو یہ وہ واجبات ہیں کہ جو ہماری توجہ کے طالب ہیں، ہم نے یہ سیکھے نہیں ہیں. پھر بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے جب ہم 3 رکعت وتر پڑھ رہے ہوتے ہیں تو بعض اوقات دعائے قنوت بھول جاتے ہیں. ایک عادت ہوتی ہے نا سورت میں لانے کے فوراً بعد اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں جانا، ظاہر ایک عادت ہوتی ہے. حالانکہ اس وقت کیا ہے، تکبیر کہہ کے دوبارہ ہاتھ اٹھا کر باندھ دینے، پھر دعائے قنوت پڑھنی. اب یہ جو ہاتھ اٹھانا تھا یہ بھی واجب ہے اور یہ جو دعائے قنوت پڑھنی تھی یہ بھی واجب ہے، یہ بھی ضروری ہے. یہ بھی یعنی یہ جو اللہ اکبر کہنا تھا یہاں پہ تکبیر تھی وہ واجب ہے اور دعائے قنوت واجب ہے. یہ جو تکبیر ہے یہ واجب ہے اور دعائے قنوت پڑھنا واجب ہے. اب اگر آپ نے مسئلہ سمجھ لیا کہ واجب غلطی سے کوئی چھوٹ جائے تو پریشان نہیں ہونا. آپ رکوع میں چلے گئے یا سجدے میں چلے گئے، پھر یاد آیا سجدہ صحف کر اپنی نماز کو پورا کر لیں گے. کیونکہ واجب جب آپ کو سمجھ میں آگے تو یہ چند واجبات میں نے 27 میں سے 5-6 واجبات آپ کے سامنے ذکر کیے. تشہد میں جب ہم بیٹھتے ہیں اتحیات میں اس کا ہر لفظ واجب ہے. اگر ایک بھی چھوٹ جائے گا تو واجب ادا نہیں ہوگا. اب اتحیات کہنا ہی ایک مسئلہ ہے عام لوگوں کے لیے. ہم کیا کہتے ہیں؟ التحیات للہ والصلوات. اتحیات یہ کہا جائے گا. تا پر تجدید ہے 2 مرتبہ پڑھا جائے گا. اتحی یا پر تجدید ہے 2 دفعہ پڑھا جائے گا. اتحیات. اب ہم پڑھیں التحیات للہ اور ہر لفظ اس کا واجب ہے. اپنی نماز پر ہم غور کریں تو نماز کے لیے اپنا کچھ وقت نکالیں. وہ ریکارڈ ہو رہا ہے نا، سنیں. اتحیات اتحیات تا 2 دفعہ اور یا 2 دفعہ. اتحیات اتحیات ایسے پڑھیں گے. اب اس کا ہر لفظ واجب ہے. اب اگر صحیح ادائیگی نہیں ہو رہی تو توجہ کریں. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ چند منٹ نکالیں اپنے، جو آپ کے امام صاحب ہیں وہاں پر یا کوئی جسے آپ سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ مؤذن صاحب ہیں نماز سکھا سکتے ہیں، تو 10 منٹ اپنی جو چیزیں ہیں ان کو سنا لیں کسی دن. جو آپ سورت پڑھتے ہیں، جیسے محی الدین مسجد میں یہاں امین صاحب ہمارے بیٹھتے ہیں، جو قرآن صحیح کرنا چاہے درست وہ بیٹھتے ہیں 10 منٹ 15 منٹ. تو بھئی کم از کم پورا قرآن نہیں پڑھ رہے تو چند صورتیں تو انہیں سنا دیں. نماز تو اپنی سنا دیں، ایسا نا نماز پڑھ رہے ہو. کیونکہ حدیث میں کیا آیا کہ نامہ اعمال پیش کیا جائے گا بندے کو، وہ دیکھے گا اس میں تو نماز ہی نہیں ہے. وہ عرض کرے گا اے اللہ میں تو ساری زندگی نماز پڑھتا رہا. تو اللہ فرمائے گا کہ بھئی تمہاری نمازیں تمہارے منہ پہ مار دی گئی. کیا مطلب؟ یا تو صحیح نہیں پڑھتے تھے یا عقائد کے معاملات تھے، اعتقادات کا مسئلہ تھا یا اعمال کا مسئلہ تھا. تو بندہ حیران ہو جائے گا. اس وقت کیا کرے گا؟ کیونکہ اس وقت ہم 10 منٹ 15 منٹ ایک ہفتہ 5-5 منٹ ان سے لے لیں قاری صاحب سے تو کوئی بہت مشکل کام نہیں ہے. چند صورتیں، بھئی ہو سکتا ہے ہم صورتیں صحیح نہیں پڑھ رہے ہو. قرات قرآن میں یہ جو قرات ہے یہ کیا ہے؟ فرض ہے نا. اگر قرات صحیح نہیں ہو رہی تو پھر فرض ادا نہیں ہوگا. قرات سے بات آئی، ایک مسئلہ قرات والا بھی سنیے کہ جب ہم اپنی انفرادی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو قرات اتنی آواز سے کرنی لازم ہے کہ اپنے کانوں تک اس کی آواز پہنچ جائے. ہاں کوئی شور شرابہ ہو تو پھر علیحدہ بات ہے. ہیلی کاپٹر اوپر گزر رہا ہے، جہاز گزر رہا ہے، اب آپ کیسے پہنچائیں گے اپنی آواز؟ وہ بات علیحدہ ہے. کوئی چیز مانے نہ ہو، رکاوٹ نہ ہو تو اپنی تلاوت کی آواز اپنے کانوں تک آنی چاہیے. بعض لوگوں کو دیکھا کہ وہ دل میں قرات کرتے ہیں، نہ ہونٹ ہلتے ہیں نہ زبان ہلتی ہے.
ایک عادت ہے، تو یہ قرات ہوگی نہیں، نماز ہوگی نہیں. یا پڑھ رہے ہو ٹھل رہے ہیں، آواز ہی نہیں آ رہی اس سے اپنے کانوں تک بھی، تب بھی نماز کا مسئلہ. تو قراءت اتنی آواز سے کرنی ہے کہ اپنے کانوں تک آواز آئے، یہ ضروری ہے، ورنہ نماز کا مسئلہ ہو جائے. تو بہتر ہے کہ امام کے مطلب آپ سب کو مشورہ، ویسے ہی امام کے پیچھے نماز پڑھنا جماعت کے ساتھ واجب ہے. جو جان بوجھ کر ترک کرتا ہے نا، علماء نے لکھا وہ فاسق ہے. بغیر عذر کے جماعت کو ترک کرنا یہ فاسق ہے، اور فاسق کے احکامات بالکل مختلف ہوتے ہیں. جان بوجھ کر جماعت کو ترک کرنا، ہاں کبھی شدید بارش ہو رہی ہے، شدید بیماری آ گئی، وہ علیحدہ بات ہے، لیکن جان بوجھ کر بغیر عذر جماعت ترک کر دینا، یہ پھر علماء نے لکھا وہ فاسق ہے. تو جماعت سے ہمیں نماز پڑھنی چاہیے. کہ ہم امام کے پیچھے ہوئے نا تو بہت ساری غلطیاں ہم کرتے بھی ہیں، تو امام کے پیچھے ہماری نماز الحمدللہ ہو جاتی ہے. قرات بھی وہ کرے گا، سب کچھ وہ کرے گا. تو اپنی پڑھنی ہے، سنتیں اپنی پڑھنی ہے نا، لیکن کم سے کم فرض تو ادا ہوگا امام کے پیچھے. لیکن کہنے کا مطلب یہ کہ قرات کی طرف تھوڑی سی ہم توجہ دیں. اگلا سجدہ صاحب کیسے کریں گے؟ 7-8 منٹ ہے ہمارے پاس. جب ہم بیٹھ جائیں، کوئی غلطی واجب والی ہم سے ہو جائے، ہمیں پتہ ہے واجب کون سا ہے، چند واجبات تو پتہ ہو گئے، پھر ہم اتحیات پڑھ کر سلام پھیر دیں گے. ایک سلام کے بعد پھر اللہ اکبر کہہ کے ایک سجدہ، پھر بیٹھیں گے، پھر دوسرا سجدہ، پھر بیٹھیں گے، پھر اتحیات مکمل، درود پاک مکمل، اور پھر دعا پڑھ کر سلام پھیر دیں گے. سجدہ صاحب کا طریقہ ہے. سجدہ صاحب فرض کی کمی کو پورا نہیں کرتا. یہ واجب کی جو کمی ہے وہ بھی غلطی سے ہو جائے، جان بوجھ کر کوئی واجب چھوڑیں گے تو پھر نماز نہیں ہوگی. غلطی سے کوئی واجب چھوٹ جائے تو پھر اس کا حکم یہ ہے کہ سجدہ صاحب سے نماز ہو جاتی ہے. پھر ایک مسئلہ یہ ہوتا ہے بعض اوقات کہ فجر پڑھنے جائیں تو اب امام صاحب نے جماعت کھڑی ہو گئی، اب 2 سنتیں ہیں، تو 2 سنتیں ہم پڑھیں یا جماعت میں شامل ہو جائیں. تو یہ یاد رکھیے کہ یہ بہت زیادہ اس کی تاکید ہے ان سنتوں کی. تو اب کیا ہے، علماء نے لکھا کہ اگر یہ امید ہو کہ آپ اپنی 2 سنتیں پڑھیں گے تو آپ امام کو پا لیں گے، امام کو پا لیں گے، چاہے نماز کے آخر میں ہی پائیں، تو پھر آپ پہلے 2 سنتیں ادا کریں گے، پھر امام کے ساتھ شامل ہوئیں. لیکن آپ کو خدشہ ہے، آپ پہنچے ہی دوسری رکعت میں، آپ کو میں 2 رکعت پڑھوں گا، امام سلام پھیر دے گا، جماعت نہیں ملے گی. کہا اگر جماعت نہ ملنے کا خدشہ ہو تو پھر آپ کیا کریں، امام کے ساتھ شامل ہو جائیں. ٹھیک ہو گیا. اور پھر بعض علماء کا اختلاف ہے کہ یہ بعد میں جب سورج نکلے گا اس کے 20 منٹ کے بعد یہ پڑھی جائیں گی، نہیں پڑھی جائیں گی. تو کوئی پڑھنا چاہے تو سورج نکلنے کے بعد ظہر کے وقت سے دعویٰ کبریٰ سے پہلے وہ پڑھ لے، لیکن علماء نہ بھی پڑھیں تو اب اس کا وقت اصل وہ تھا، کوئی پڑھنا چاہے تو پڑھ لے، اس میں اس علماء کا اختلاف ہے. پھر ایک مسئلہ یہ ہے کپڑوں کو موڑنا. تو ہم اسے بھی، کپڑوں کو موڑنا مکروہ تحریمی حضور نے فرمایا ہے. صوب کف کہلاتا ہے یہ عربی میں، کپڑوں کو موڑنا. اب کپڑوں کو کیسے موڑا جاتا ہے؟ اب میں یہ بھی موڑنا ہے، شلوار کو اڑس لیا یہ بھی موڑنا ہے، پینٹ پہنے میں پینٹ کے پائچے فولڈ کر لیے یہ بھی کپڑے کو موڑنا ہے. تو اب یہ مکروہ تحریمی ہے. تو یہ ذہن میں رکھ لیجئے کہ ہم اپنے کپڑے نماز میں نہ موڑیں، چاہے وہ آستین ہو، چاہے وہ شلوار ہو، چاہے وہ پینٹ ہو، کسی کو بھی نہیں موڑنا. بعض اوقات کیا ہوتا ہے پینٹ نیچے یا شلوار نیچے تو ہم اس کو اڑس لیتے ہیں. دیکھیں ٹخنے سے ہونا اچھی بات ہے اوپر، لیکن اگر نہیں ہے تو اس میں کم کراہت ہے، لیکن اگر موڑ لیا تو زیادہ کراہت ہے. تو جب دونوں چیزوں میں ناپسندیدگی اور زیادہ ناپسندیدگی کس میں؟ کپڑا موڑنے میں. تو کم پسندیدہ چیز والے کو، کم جو ہے جس میں نقصان ہو اس کو اختیار کر لیا جائے گا، ناپسندیدہ چیز کو، زیادہ ناپسندیدہ چیز کو اختیار نہ کیا جائے گا. تو پینٹ ایک تو کوشش کریں کہ اگر ہم پہنتے ہیں
تو بھائی جب میں پہنتا تھا، آج کل نہیں پہنتا، پہلے تو میں نے بھی وہ ٹخنے سے اوپر کروائی ہوئی تھی ساری پینٹیں، تو ہم بھی کروا سکتے ہیں. شلوار ہے، آپ اس کو اوپر کر لیں جتنا اوپر کر، لیکن اسے کھوسے گے نہیں کہ وہ فولڈ کرنے کے معنی میں آ جاتا ہے، تو وہ نہیں کریں گے. تو امید ہے کہ یہ مکروہ تحریمی سے بچیں گے، کہ یہ مکروہ تحریمی نماز میں ہوگا تو نماز کا مسئلہ ہو جاتا ہے. پھر ایک مسئلہ لکھا کرسی پر نماز. اچھا یہ دیکھیے، ظاہر ہے کسی کی تکلیف ہے تو وہ کرسی پر بیٹھ کے پڑھتا ہے، اور بہت سارے لوگوں کو کم تکلیف ہوتی ہے تب بھی وہ کرسی پر بیٹھ کے پڑھتے ہیں. تو یہ ایک طریقے سے ایک رواج ہو گیا ہے، کوئی بھی تکلیف ہو کرسی پہ بیٹھ جاؤ، کوئی بھی. تو ایسا نہیں ہے، اس میں آپ کو اپنے امام سے رجوع کرنا چاہیے کہ بھئی مجھے یہ تکلیف ہے، کیا مجھے شریعت نے اجازت دی ہے کہ میں بیٹھ کر کرسی پر نماز پڑھ لوں یا نہیں. وہ آپ کا مسئلہ سنے گا، وہ آپ کو بتا دے گا. آپ کو میں بیٹھ کر پڑھتا رہا، مجھے تھوڑی تکلیف تھی اور میں نے 10 سال کے بعد امام سے پوچھا، اس نے کہا نہیں بھئی آپ کو اجازت تو نہیں. اب بتائیے میری 10 سال کی نمازوں کا کیا. تو کیونکہ ہر تکلیف میں کرسی پر بیٹھ کر اجازت مل جائے یہ ضروری تو نہیں ہے. اب ہو سکتا ہے ہم کھڑے نہ ہو سکتے ہوں، تو کھڑے نہ ہو سکتے ہوں تو زمین پہ ہو سکتا ہے بیٹھ سکتے ہوں. تو اب زمین پر بیٹھ سکتے ہوں تو اس کا مطلب ہے سجدہ کر سکتے ہوں. تو اصول یاد رکھیے، اگر کوئی شخص سجدہ کر سکتا ہو، کیا کر سکتا ہو، تو وہ کرسی پہ نماز پڑھے گا تو اس کی نماز ہوگی ہی نہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ سجدہ ہوتا ہی نہیں اس میں. ظاہر ہے وہ حکمی سجدہ ہوتا ہے، حقیقی سجدہ اس میں نہیں ہوتا. تو اگر کوئی شخص سجدہ کر سکتا ہو اور وہ کرسی پر نماز پڑھے گا تو اس کی نماز نہیں ہوگی. پھر بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ کھڑے ہو جاتے ہیں قیام کے لیے، کرسی رکھی ہے کھڑے ہو گئے اور پھر بیٹھ گئے. تو دوسرا مسئلہ ایک یاد رکھیے کہ اگر آپ سجدہ نہیں کر سکتے تو آپ کے امام نے کہا آپ بیٹھ کے پڑھ لیں کرسی پر، ٹھیک ہو گئی بات. بھائی میں سجدہ کر ہی نہیں سکتا کسی بھی وجہ سے، شدید میرے پیروں میں اتنی تکلیف ہے مڑ ہی نہیں سکتے، ایک مثال ہے، یا پیشانی میں اتنی تکلیف ہے کہ میں نیچے جھکا ہی نہیں سکتا اس کو، آنکھوں کا آپریشن ہوا، ڈاکٹر نے کہا سر کو نہیں جھکانا. تو اب جب سجدہ مجھ سے ہٹ چکا ہے، شریعت نے ہٹا دیا ہے اس کا حکم، تو اب قیام کا حکم بھی ہٹ جائے گا. اب میں بلا وجہ کھڑا ہو رہا ہوں، آگے جا رہا ہوں، پیچھے ہو رہا ہوں، اس سب کی حاجت نہیں ہے. مجھے چاہیے بیٹھے بیٹھے نماز پڑھو. اب بیٹھے بیٹھے تو اب جو بات ابھی سمجھ میں آئی ان دو باتوں سے، کہ اگر زمین پہ بیٹھ سکتا ہوں، چاہے ایسے پیر پھیلا کے بیٹھ جاؤں کوئی مسئلہ نہیں ہے، پالتی مار کر بیٹھ جاؤں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ایک پیر ایسے کر کے بیٹھ جاؤں زمین پر، تو بھئی زمین پہ بیٹھ کے پڑھوں نا نماز. تو کرسی پر اگر کوئی شخص زمین پر بیٹھ سکتا ہے اور سجدہ کر سکتا ہے اور وہ کرسی پر نماز پڑھ رہا ہے تو پھر اس کی نماز نہیں ہوگی. یہ اہم مسئلہ ذہن میں رکھیے. کرسی پر اجازت دے کر اپنے امام سے یا جس کو آپ سمجھتے ہیں ان سے اجازت دیجئے، مجھے یہ مسئلہ ہے، ایسا ہے، وہ آپ کو اس کا حل. اور زیادہ سنجیدہ مسئلہ ہے، دارالفتہ جہاں فتاوے دیے جاتے ہیں وہاں چلے جائیں، اپنا مسئلہ بیان کریں، فتویٰ لے کر آ جائیں، وہ کہیں کرسی پہ نماز پڑھو، بیٹھ کر پڑھیے، بالکل آپ کو اجازت ہے. لیکن کسی سے پوچھا ہی نہیں ہے، جانا ہی نہیں ہے اور کرسی پر نماز پڑھ رہے ہیں، تو اب یہ خطرے والی بات ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ہماری نمازیں اتنی محنت مشقت گھر سے آنے کے باوجود بھی ضائع ہو جائیں. ظاہر ہے جو شخص بیٹھ کے پڑھ رہا ہے وہ کسی نہ کسی تکلیف میں تو ہوگا نا، وہ اتنی دور سے آ رہا ہوگا، ٹائم نکال رہا ہوگا، اور سارا برباد ہو جائے پھر کیا ہوگا. وجہ کیا ہے کہ صرف اس نے جو جاننے والا تھا اس سے جانا نہیں، اس سے مسئلہ پوچھا نہیں، خود ہی طے کر لیا کہ یہ بھی بیٹھتے ہیں تو میں بھی بیٹھ جاؤں، وہ بھی بیٹھتے ہیں تو میں بھی بیٹھ جاؤں. تو یہ ایسا نہیں ہے. تو بنیادی بات یہ دیکھنے والی کہ سجدہ آدمی کر سکتا ہے، بیٹھ کر نہیں کر سکتا. اگر کر سکتا ہوگا بیٹھ کر تو کرسی پہ نماز، یہ یاد رکھیے کہ نہیں ہوگی. اللہ تعالی ہمیں کرسی سے بچائے. جو لوگ کرسی پہ بیٹھ کے پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی صحت کاملہ عطا فرمائے کہ وہ
حقیقی سجدہ کرنے والوں میں ہو جائیں، حکمی سجدے سے نکل کر۔ تو یہ امید ہے کہ یہ والا مسئلہ بھی سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اور بنیادی بات کیا ہے کہ ہم جب بھی کوئی ایسی تکلیف ہو تو امام سے پوچھ لیں، اپنا مسئلہ بتائیں، یا اگر ہم امام کو نہیں مانتے تو دارالفتہ چلے جائیں، دارالفتہ سے فتویٰ لے آئیں کہ بھئی میرا یہ مسئلہ ہے، انہیں بتا کر لکھ کر وہ آپ کو جواب دے دیں گے کہ بھئی آپ کو اجازت ہے کہ نہیں ہے، اتنی تکلیف ہو، جو آپ بتائیں گے وہ تو اسی پہ فیصلہ کریں گے نا۔ اللہ کے نزدیک کیا ہے وہ تو آپ جانتے ہیں اور اللہ جانتا ہے، تو جو آپ بتائیں گے مجھے یہ تکلیف ہے، میں یہ نہیں کر سکتا، تو وہ اس کے مطابق آپ کو زبانی بتا دیں گے یا لکھ کے بتا دیں گے۔ تو یہ چیزیں اس کے اندر خیال رکھا جائے۔ تو اب اگر 2-3 سوالات کوئی کرنا ہے، 5 منٹ ہے۔ اگر کوئی بندہ کھڑے ہو کر ہی نماز سے بیٹھ کے سجدہ کر سکتا ہے، پہلی رکعت کھڑے ہو کے کر لے اور باقی بیٹھ کے کر لے۔ جی جی، اس میں کوئی حرج نہیں۔ مطلب میں سورہ فاتحہ پڑھنا بھول گئے یا سورہ پڑھ کے رکوع میں چلے گئے کہ اس صورت میں نماز دوبارہ دہرانی پڑے گی یا سجدہ سہو سے پوری رہے گی؟ نہیں، اس میں دیکھیے یہ ہے کہ ترتیب آگے پیچھے ہو گئی۔ مثال کے طور پہ پہلے سورت ملا دی، پھر خیال آئے سورہ فاتحہ گئی، بھی ہو سکتا ہے۔ تو اب ترتیب آگے پیچھے ہو گئی، تو ترتیب بھی واجب تھی اس کی، پہلے سورہ فاتحہ پڑھی جائے گی پھر سورت ملائی جائے گی۔ اب یہ واجب ترک ہو گیا تو پھر کیا ہے، پھر آپ سجدہ صاحب سے نماز پوری کریں گے۔ یہ اچھا، میرا سوال یہ ہے، بیٹھ کے نماز میں آپ نے کہا کہ ہٹا ٹانگیں سیدھی کر کے بھی پڑھیں، جی تو سیدھی ٹانگیں کریں گے تو کعبے کی طرف ٹانگیں ہو جائیں گی اس صورت؟ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کعبے کی طرف ٹانگیں نہیں کریں گے؟ نہیں، دیکھیں وہ تو ایک ادب کا معاملہ ہے نا، یہاں تو ضرورت ہے۔ اب تو یہاں ضرورت کا معاملہ ہے نا، مطلب کعبے میں جو پیر اگر کر لیے کسی نے، حرام کام تو نہیں کیا اس نے، ایک ادب رکھا گیا، علماء نے ادب رکھا ہے کہ بھئی یہ اس رخ پر بیت اللہ شریف ہے، تو یہ تو ادب ہے اس کا نا، یہ تو ادب ہے اس کا۔ اور قرآن میں بیت اللہ سے کیا یاد ہے، بعض اوقات آپ کی بات سے یہ بات بھی یاد آئی کہ ابھی حج کا مہینہ ہم وہاں جاتے ہیں، ہم حضور کا روضے پہ جاتے ہیں تو ادھر دعا کرتے ہیں، وہ ہمارا رخ موڑ دیتے ہیں کہ بھئی کہاں دعا کرو، کعبے کی طرف دعا کرو۔ بھئی ظاہر ہے ان کا ہر آدمی کی اپنی سمجھ ہے۔ قرآن سے اگر آپ دیکھیں تو قرآن میں کیا آیا کہ قرآن میں اللہ رب العزت نے ایک جگہ تو یہ ارشاد فرمایا، اے محبوب ہم آپ کا چہرہ بار بار آسمان کی طرف اٹھنا دیکھ رہے ہیں، ہم آپ کو اس قبلے کی طرف کر دیں گے جو آپ کی چاہت ہے۔ آگے کیا آیا کہ ہم نے اس قبلے کی تبدیلی اس لیے کی تاکہ یہ لوگوں کو دکھائیں اور دیکھیں کہ کون اے حبیب آپ کی پیروی کرتا ہے، کیونکہ حضور نے کہا نا ادھر پڑھو تو ادھر پڑھنے لگے، ادھر کہا تو ادھر پڑھنے لگے۔ تو قرآن میں اللہ نے بتایا کہ اے محبوب ہم نے یہ کی اس لیے کہ دیکھیں کون آپ کی پیروی کرتا ہے اور کون اڑا رہتا ہے۔ تو اب یہ جو نماز اس طرف پڑھ رہے ہیں کس کی پیروی میں پڑھ رہا ہے؟ حضور کی پیروی میں۔ اب حضور اگر سامنے موجود ہوں اور کوئی کہے کہ حضور سے رخ پھیر لو تو بھئی وہ جانے اور اس کا کام جانے، ہم تو کہتے ہیں بھئی رخ نہ پھیرے، ظاہر ہے کہ اللہ اکبر۔ میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ اس طرح جو ہماری نئی جنریشن ہے پینٹ شرٹ میں پہنتی ہے اور جو شرٹ ہوتی ہے ان کی، اور جب وہ سجدے میں جاتے ہیں تو وہ سطر نظر آ جاتا ہے، مگر آج کل کا جو ماحول ہے، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اگر آپ یہ غلط کام دیکھیں اس کو زور بازو سے روکیں، اگر زور بازو سے نہیں روک سکتے اپنی زبان سے روکیں، زبان سے نہیں روک سکتے کم از کم دل میں برا کریں۔ معذرت کے ساتھ جو ہمارے سینئر سٹیزن ہیں، ہمارے بزرگ ہیں، وہ لوگ اس بندے کو ایک کوشچن کرنے کے، آپ کو سمجھانے کے لیے جو ہے وہ بالکل نہیں کہتے، اور وہ لوگ بغیر کہے، یعنی اگر ہم کہیں گے تو وہ برا نہ مان جائے۔ تو اس کے بارے میں ہمارے دینی اسکالر محترم جناب فہیم صاحب، آپ ہمیں یہ بتائیں کہ ہم لوگ پہ کتنا فرض ہے، اگر ہم اس بندے کو سمجھائیں گے نہیں اور خاموشی سے نکل آئیں گے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کے بارے میں قرآن اور حدیث کیا کہتی ہے؟ دیکھیں آپ نے تو خود ہی حدیث مبارک کا مفہوم بیان کیا کہ 3 درجے رکھے گئے کہ ہاتھ سے روکو برائی کو۔ اور دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ تو بالخصوص علماء کی ذمہ داری ہے کہ اگر وہ کوئی چیز غلط دیکھیں تو وہ روکیں اس کو، اور عام لوگوں کی بھی ذمہ داری ہے۔ لیکن اب طریقہ یہ ہے کہ معاشرہ بھی دیکھا جاتا ہے، عرف بھی دیکھا جاتا ہے کہ کیا عرف ہے، اور پھر سمجھانے کے لیے ایک بات یہ بھی ضروری ہے کہ دیکھا جائے کہ وہ بات سمجھنے پہ تیار ہے نہیں تیار ہے۔ تو یہ باتیں نا آج کے اعتبار سے دیکھنی پڑتی ہیں کہ آپ اپنی بات وہاں کریں جہاں لگتا ہے کوئی سنے گا،
اور اچھے طریقے سے کریں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن اچھے طریقے سے اور اچھے الفاظ کے اندر. تو یہ بڑے معاشرے کی اس وقت ضرورت ہے کہ پیار و محبت سے، اچھے طریقے سے. لیکن ظاہر ہے سمجھانا ختم نہیں کیا جائے گا کہ وہ ناراض ہو جائے گا، تو اس سے کم یہ بات نہیں ہوگی، سمجھانا ختم نہیں ہوگا. قربانی کے حوالے سے ایک گائے ہے وہ 700 روپے مشتمل ہے الگ الگ. تو ایک صاحب ہیں وہ اپنی قربانی بھی کرنا چاہ رہے ہیں اور اسی میں جو ہے وہ اپنا حقیقہ بھی کرنا چاہ رہے ہیں. تو اب قربانی کا جانور جب ذکر رکھتے ہیں تو ایک دعا پڑھی جاتی ہے قربانی کے لیے، تب حقیقے کی بھی دعا پڑھی جاتی ہے. دیکھیں ایک ایسا جانور ہے، مثال کے طور پہ گھر پہ 3 لوگ ہیں، قربانی کر رہے ہیں، تو 3 حصے لے لیے اور 4 بچے ہیں، چاروں کا عقیقہ کر دیں، 4 حصے ان کے ہو گئے. تو نہیں تو دونوں دعا پڑھ لیں، ایک پڑھ لیں پھر دوسری پڑھ لیں. اگر دعا نہ پڑھیں تب بھی تو عقیقہ ہو جائے گا نا، کہ نیت تو بہرحال موجود ہے نا. یہ دعا تو اس کی اضافی ہے، جیسے قربانی ہے، کوئی قربانی کی دعا نہ بھی پڑھے لیکن خالی بسم اللہ اللہ اکبر ہو جائے تو ذبح ہو جائے گا، کیونکہ نیت تو اس کی موجود ہے نا، تو نیت کا اعتبار کیا جائے گا. یہاں ایک چیز اکثر مساجد میں لگی ہوئی ہے کہ اس کی جو شکرات نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو بیچ میں کہتے ہیں نا کہ سب لیگ آؤٹ حکومت کا اس کا بیچ میں کسی پہ آ جاتے ہیں، تو اس کے بعد نماز دیکھیں یہ مجھ سے رہ گیا یہ صف کا نا. دیکھیے صف کو سیدھا کرنا اور صف کو ملانا یہ شدید ضروری ہے، کہ جب اگر اس میں فرق رہ جاتا ہے تو حضور کے ارشاد کے مفہوم کے مطابق پھر دلوں میں نفاق ڈال دیا جاتا ہے. اب ہم لوگ کیا کرتے ہیں، یہ تو آپ نے کرسی کی بات کی نا حضرت، میں تو بس یہ کہ کرسی نہ والے بغیر کرسی والے کون سا صف ملا لیتے ہیں، وہ اتنا فاصلہ کر کے کھڑے ہوتے ہیں، آپ ان کو کہیں ادھر ہو جائیں، آپ ان کو ادھر ہو جائیں. صحیح ہے. آپ یقین کیجئے اتنی تکلیف کی بات ہے مساجد میں کہ نماز کی کیفیت نہیں بنتی اگر صف متصل نہ ہو. اچھا کندھے سے کندھا امام بیچارہ کہتا رہے گا لیکن لوگ اپنی کندھے سے کندھا نہیں ملائیں گے. تو کرسی والوں کو بھی چاہیے، بلکہ میں نے تو تجویز بھی ایک دفعہ بعض اوقات دیا تھا کہ کرسی والوں کو چاہیے کہ پچھلی صف میں ہو، اور جب جماعت کھڑی ہونے لگے تو کرسی آگے کر لیں وہ، کیونکہ اب کرسیاں 8 لگ گئیں، اب جگہ باقی ہے، پورے 8 کے 8 اس وقت ہلنا شروع کرتے ہیں. تو میری تو سمجھ میں یہ آتی ہے کرسی پیچھے صف میں ہو، جیسے ہی جماعت کھڑی ہونے لگے وہ کرسی اپنی جو آخری آدمی ہے اس کے بعد لگا لے. ورنہ کرسیاں مسجد میں کیا ہوتی ہیں آخر میں لگتی ہیں، لیکن بدقسمتی اب اکثر مساجد میں یہ ہو گئی وہ آخر میں لگائیں تو پہلی صف پوری نہیں ہے، اب بیچ میں گیپ آ گیا تو وہ بھی ٹھیک نہیں ہے. یہاں تک کہ حدیث ہے کہ اگر پہلی صف میں جگہ ہو اور دوسری صف میں نماز شروع کر دی جائے تو نماز کا مسئلہ ہو جاتا ہے اس کا. تو جب دوسری صف کا یہ مسئلہ ہے تو پہلی صف میں جو فرق ہوگا اس کا کیا ہوگا؟ سیدھے ہاتھ پہ اتنا نمازی ہو جاتا ہے کہ الٹے ہاتھ پہ جو ہے وہ ایک بڑا مسئلہ ہے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام. اللہم رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین. اللہم ارزقنا وانت خیر الرازقین. مولا کریم اپنے فضل و کرم سے مولا تیری دی ہوئی توفیق سے مولا جو تو نے ہمیں عطا کی تیرے پیارے حبیب کی نظر عنایت سے مولا جو یہ مسائل بیان ہوئے ہمیں نماز سیکھنے والا بنا، صحیح نماز پڑھنے والا بنا، دوسروں کو سکھانے والا بنا. مولا ہماری نماز کو شرف قبولیت عطا فرما. مولا کریم دین کے مسائل سیکھنے والا بنا، علم و عمل کے زیور سے ہم سب کو مزین فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما. مولا ہم سب کے گھروں میں خیر و برکت کا نزول فرما، اس گھر میں بھی خیر و برکت کا نزول فرما. جو صاحب خانہ نے انتظام کیا ہے مولا اس کو قبول و منظور فرما، خوب برکت عطا فرما. مولا جیسے مولا کریم تو نے ہمیں نعمتیں اس دنیا میں دی مولا ساتھ بیٹھ کر جنت میں بھی نعمتیں کھانے والا بنا. مولا کریم جو بیمار ہیں صحت کاملہ عطا فرما، شفاء عاجلہ عطا فرما.
مولا کریم فیروز صاحب، سمیع صاحب مولا، ہمارے عمران بھائی مولا، بہت سارے بیمار ہیں مولا، سب مولا، آنکھ کا آپریشن ہمارے بھائی کا ہونے والا مولا، مولا کریم جاوید صاحب کا مولا کریم سب کو صحت کاملہ، شفائے عاجلہ عطا فرما، سب کی مشکلات کو دور فرما مولا، ہمارے گناہوں کو معاف فرما مولا، سب کی مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، دوست احباب کی مغفرت فرما مولا۔ مولا قربانی کے ایام آ رہے ہیں مولا، ہماری قربانیوں کو قبول فرما، جو لوگ حج پر گئے سب کو حج مبرور عطا فرما، ان کے صدقے ہم سب کو بار بار جانا نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔